السلام علیکم ورحمۃ اللہ، استقبال ہے آپ کا۔ دسترخوان قرآن پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ دیکھیں خداوند عالم ہمارا خالق یکتا کیا فرماتا ہے۔ ذالکم وصاکم بہ، اللہ نے یہ سب ہمیں دیا ہے۔ دیکھیں مختصر تفسیر مختصر وقت میں الحمدللہ اول قرآن سے شروع کیا ہے اور چوتھے پارے تک پہنچ گئے ہیں۔ آج ملاحظہ فرمائیں سورہ آل عمران کی 189 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کل حکومت ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ کی حکومت زمین اور آسمان پر حقیقی ہے، فرضی اور اعتباری نہیں ہے۔ البتہ حکومتیں تو ہم انسانوں میں بھی موجود ہیں۔ کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی صدر مملکت بنا ہوا ہے، کوئی بادشاہ ملک بنا ہوا ہے، ملک ہیں نہیں معلوم، حاکم ہیں، کوئی صدر اعظم ہے، کوئی چانسلر ہے۔ حکومتیں تو بہت سی دنیا بھر میں کی جا رہی ہیں، سب حکومت چلا رہے ہیں، لیکن یہ ساری حکومتیں وقتی ہیں، فرضی ہیں، اعتباری ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ کی حکومت اصلی ہے، حقیقی ہے۔ اتنی بڑی زمین کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ ہم سب جتنے انسان ہیں زمین کے کاغذات لیے پھرتے ہیں، کبھی یہ کاغذ ہمارے نام ہے، کبھی یہ کاغذ ان کے نام ہے، کبھی یہ کاغذ ان کے نام ہے، بدلا کرتا ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر جایا کرتا ہے، کبھی کسی کے نام پہ ہے، کسی کے نام پہ ہے۔ یہ سب فرض کیا گیا ہے، لیکن ہر چیز کا وجود میں آنا، اس کا باقی رہنا، یہ سب اللہ کے قبضہ قدرت میں، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اسے ایجاد کرنا ہے وہ کہتا ہے کن فیکون، اس نے کہا کن فیکون اور وہ چیز ایجاد ہو گئی۔ ہمارے کہنے میں کن فیکون دیر لگ رہی ہے، اس کی ایجاد میں اتنی تاخیر نہیں ہوتی ہے، فوراً ایجاد ہو جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، اسے جو چیزیں موجود ہیں، جو انسان موجود ہیں، انہیں اگر مٹانا ہو تو وہ بھی فوراً مٹا دیتا ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید، اگر اللہ چاہے تو ایک ارادے سے سب خاک اور نابود ہو جائیں گے، سب دھول مٹی بن کے اڑ جائیں گے، اور ایک نئی مخلوق، ایک نئی قوم سامنے آ جائے گی۔ خداوند عالم کا ارادہ کافی ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے۔ وہ آگ جس میں جلانے کی، سوزش کی پوری صلاحیت موجود ہے، اس صلاحیت کو ختم کر سکتا ہے۔ ابراہیم کے لیے آگ ہے لیکن وہ گلزار بنی ہوئی ہے، نہیں جلیں گے جناب ابراہیم۔ آگ ہے لیکن جلا نہیں رہی ہے، ٹھنڈی ہو گئی جناب ابراہیم کے لیے۔ وہ کنویں کی گہرائی سے نکال کر تخت و تاج کا مالک بنا سکتا ہے، حکومت دے سکتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ وہ جناب مریم جیسی مقدس خاتون کو بغیر شوہر کے اولاد عطا کر سکتا ہے، اس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ بغیر ماں باپ کے جناب آدم کو بھی پیدا کر دیا اس نے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن یہ سب کچھ جو کچھ اللہ کر رہا ہے، اللہ کی قدرت مکمل حقیقی ہے، واقعی ہے۔ یہ فرضی اور اعتباری اور کریڈٹ والی نہیں ہے، یہ ریئل میں، یہ حقیقت میں یہ قدرت پروردگار کی ہے۔ یہ انسانوں کی حکومت ہے کہ جو وقتی ہوتی ہے۔ یہ آج کا انسان 50 سال 60 سال سے زیادہ کسی زمین کا مالک نہیں ہوتا، کسی کمپنی کا مالک نہیں، تو بہت بڑھ گیا تو 50 60 70 سال، اس سے زیادہ کا تو مالک نہیں ہوتا۔ حکومتیں بھی ایسے، حاکم اگر بڑے قوی رہے اور انہوں نے نوجوانی میں حکومت سنبھال لیا تو 50 سال حکومت کر لے جائیں گے، اس سے زیادہ تو نہیں ہے حکومت کرنے والے۔ لیکن اللہ کی حکومت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی حکومت ہے۔ ہماری حکومت کبھی کسی کے پاس جاتی ہے، کبھی دوسرے کے پاس جاتی ہے،
جتنی بھی غیر اللہ، جتنی بھی غیر خدا کی حکومت ہے، اللہ کے علاوہ جتنی بھی حکومت ہے، سب کے لیے تلک الایام نداولھا، آج کسی کے پاس کل کسی کے پاس ہے، قرآن کا اعلان ہے۔ لہذا اللہ کی حکومت اولاً فرضی نہیں ہے، حقیقی ہے، یعنی اللہ کی حکومت پہلی بات تو یہ کہ فرضی نہیں ہے، حقیقی ہے، حقیقی حکومت ہے اللہ کی، اور دوسرے وقتی نہیں ہے، دائمی ہے، ہمیشگی ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، یہ چھننے والی نہیں ہے، جانے والی نہیں ہے۔ جو پیغامات ہیں، دو پیغام اہم اس سے سمجھ میں آ رہے ہیں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ للہ ملک السماوات والارض، جہاں پر زمین، آسمان اور زمین کا نام آتا ہے، پہلے آسمان آتا ہے، آسمان سماوات، پھر ارض زمین آتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان بہت عظیم ہے، سات سات آسمان ہیں، عرش ہے، کرسی ہے، بڑی عظمت ہے، اتنے کہکشان ہیں، اتنے سیارے پائے جاتے ہیں اس میں، ان کہکشانوں میں ایک منظومہ شمسی ہے، اس ایک منظومہ شمسی کا ایک جز زمین ہے جو اتنی بڑی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اس منظومہ شمسی، یہ جو سورج ہے، یہ ایک کہکشان، نہ جانے لا تعداد انگنت سیاروں کو کشف کر لیا گیا، ابھی تو معلوم بھی نہیں کتنے سیارے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ سماوات یعنی بہت عظمت ہے، ایک آسمان اس سے بڑا دوسرا آسمان، اس سے بڑا تیسرا آسمان، اس سے بڑا چوتھا، ساتواں آسمان سب سے بڑا، عرش، کرسی، عظمت پروردگار۔ انسان غور کرے کہ خداوند عالم نے کیا کیا خلق کیا ہے۔ یہ جتنی بھی سب کچھ عالم ہستی میں، اگر انسان اس عالم ہستی کا جائزہ لے، اس میں غور و فکر کرے، تو دیکھے گا کہ یہ انسان کتنا چھوٹا ہے، کتنا ناتوان ہے، کتنا حقیر ہے یہ انسان، اور خدا نے کیا عظیم کائنات خلق کیا ہے۔ کبھی کبھی سوال کیا جاتا ہے کہ نماز میں توجہ کیسے رہے آئے، نماز میں ادھر ادھر خیالات نہ جائیں، فکر ایک جگہ پہ رہے۔ ایک چھوٹا سا راستہ اس کا یہی ہے کہ عظمت پروردگار کے بارے میں غور و فکر کریں، یہ جو کائنات ہستی ہے، یہ جو عالم ہستی ہے، اس کے بارے میں غور و فکر کریں، کیا کیا خداوند عالم نے پیدا کیا ہے۔ اور جب اس عالم ہستی پہ غور و فکر کریں گے، قدرت خدا اور عظمت خدا پہ غور و فکر کریں گے، تو پھر نماز میں توجہ ہو سکتی ہے۔ ہم کیا ہیں، ہمارا اختیار کیا ہے؟ ہم سو جاتے ہیں تو اپنی پلکوں پہ تو ہمیں اختیار ہوتا نہیں کہ کنٹرول ہو، ہم اپنی پلک کے جھپکنے پہ تو اختیار و کنٹرول رکھتے نہیں۔ ہم کیا ہیں؟ یقیناً خداوند عالم دوسرا پیغام یہی ہے کہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہم انسان کچھ نہیں ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم انسانوں کی جتنی بھی حکومت ہے، کتنے بڑے عہدے پر فائز ہو جائیں، صدر اعظم بن جائیں، وزیر اعظم بن جائیں، صدر مملکت بن جائیں، چانسلر بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، دنیا کے سکندر اعظم بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، ہم کچھ بھی کر لے جائیں، لیکن ہماری حکومت، ہماری قدرت محدود ہے۔ جو دل چاہتا ہے وہ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ اتنی حکومتیں رکھنے کے بعد، ملک کے وزیر اعظم بننے کے بعد بھی وہ نہیں کر پاتے جو چاہ رہے ہیں، ورنہ ایسے ظالم و جابر گزرے ہیں کہ ان کا بس چلتا تو ساری کائنات کو ایک ہی بار میں ختم کر کے اپنے آپ کو صرف باقی رکھتے ہیں۔ ہوس ایسی ہوتی ہے، لیکن یہ خدا ہے کہ جو چاہتا ہے اس کی قدرت ہے، اس کی مشیت میں سب کچھ موجود ہے، وہ ہر شے کا مالک ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اور وہ ہر چیز، ہم نے کہا کہ سکندر اعظم بھی بن جائیں تو ہماری قدرت محدود ہے، لیکن خدا کی قدرت لامحدود ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ عملی زندگی کے لیے یہی پیغام ہے کہ اگر اللہ کی قدرت پر انسان بھروسہ کر کے زندگی میں قدم بڑھائے گا تو ہمیشہ کامیاب رہے گا، اور اگر اپنی قدرت پہ بھروسہ کر کے قدم بڑھانے کی کوشش کیا تو کبھی کامیابی نہیں ملے گی۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا ہمیں اپنی قدرت پر بھروسہ کرنے والے بندوں میں قرار دے۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔